إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے، نہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے علاوہ تو قطعا ناممکن ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ہر موڑ کے لیے وہ تعلیمات فراہم کی ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے سکتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا احساس کر سکتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر موجود کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت کا مظہر ہیں. ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کی ہے، رحم و کرم کی ہے. چنانچہ آپ غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں پر جو حقوق ہیں ان کو صاف طور سے بیان کر دیا. بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، ماں کا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اپنے علاقوں میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا کیا حق ہے، مرنے والوں کا کیا حق ہے، پیدا ہونے والوں کا کیا حق ہے. قربان جائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک ایک چیز کو صاف صاف اور انتہائی عمدگی کے ساتھ بیان کر دیا ہے. جہاں انسانوں کے حقوق بیان کیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہیں جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں کہ جانوروں کا حق کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان سے اپنی خدمات لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمۃ فرکبوها صالحۃ واترکوها صالحۃ، کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ اور برتاؤ ہرگز نہ کرو. چنانچہ فرکبوها صالحۃ، اگر تم کبھی ان پر سوار ہو تو اچھے طریقے سے سوار ہو کہ ان کو کوئی اذیت نہ ملے، ان کو کوئی تکلیف نہ ملے. وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اسی طریقے سے اگر کبھی ان سے آپ اتر رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ان کو آپ آزاد کر رہے ہیں، تو آپ ان کو عمدگی کے ساتھ چھوڑیے، عمدگی کے ساتھ آزاد کیجئے، عمدگی کے ساتھ ان سے اتریے کہ ان کو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف لاحق نہ ہونی چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یعنی ہماری ذات کے ذریعے جانوروں کو بھی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ملنی چاہیے. یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہاں، جانور انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. دوسری چیزیں جو انسانوں کے علاوہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دوسری چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر ظلم اور زیادتی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں. بلکہ ان کے ساتھ بھی ہم کو شفقت، رحم اور کرم کا معاملہ ہی کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم حدیث شریف کے خلاف چلنے والے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر. غور کیجئے کہ کہاں تک حکم دیا جا رہا ہے، کہاں تک احتیاط کے لیے کہا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ تم ان جانوروں کی کمروں کو، ان کی پشتوں کو منابر نہ بناؤ، ممبر نہ بناؤ، یعنی ان پر بیٹھ کر بات نہ کرو. آپ اس کو سمجھیے، فرمانا یہ چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی جانور کی کمر پر سوار ہیں
اور راستے میں کھڑے ہو کر کہیں آپ بات کرنے لگتے ہیں اور وہ بات طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو زیادہ دیر بات کرنی ہے تو آپ جانور سے نیچے اتر جائیے، سواری سے نیچے آ جائیے اور پھر اطمینان سے بات کیجیے، تاکہ جانور کو آپ کی باتوں کی وجہ سے اور اس وقت کی وجہ سے کوئی اذیت نہ ملے. اللہ اکبر، کیا تعلیمات ہیں! اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے. اسلام کی تعلیمات کی نظیر ملنا تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ایک جگہ پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تتخذوا شیئا فیہ روح غرضا، کہ تم اس چیز کو نشانہ نہ بناؤ اپنی مشق کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی راحت کے لیے، کہ جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح ہے، تم اس کو نشانہ نہ بناؤ، اس پر نشانے بازی نہ کرو. مستقل کسی کو شکار کرنا ہو حلال جانور کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف مشق کے لیے کسی جانور کو، کسی چڑیا وغیرہ کو، کسی پرندے کو کہیں باندھ کر اور اس پر نشانہ سادھنے لگے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. یعنی ہم کو جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے. یہ تعلیمات ہیں. ہاں، جہاں کہیں ان سے خدمت لینی ہے تو وہ خدمت ہم لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ تو ہم ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھیں. حتیٰ کہ جن جانوروں کو ہم قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی قربانی کا حکم دیا ہے، جو قربان کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بھینس ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بکری ہے، ان سب جانوروں کو جب ذبح کیا جائے تو اسلام تو یوں کہتا ہے کہ آپ ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی تکلیف نہیں دیں گے، ان کو برے طریقے سے آپ ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اچھے طریقے سے ذبح کریں گے، جس کی وجہ سے آپ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ ذبح کرنے کا جو آلہ ہے، جو چھری وغیرہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں تاکہ جلدی سے ذبح ہو جائیں اور ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر دھیان دیتے ہیں. آپ نے حکیم الامت مجدد الملت حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو اپنی مرغی کی ذمہ داری دے کر کہیں چلی گئی کسی ضرورت کی وجہ سے، حضرت سے فرمایا کہ آپ اس مرغی کو فلاں وقت میں دڑبے سے نکال دیجئے گا، اس کو آپ آزاد کر دیجئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. اس وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے تھے، بیان القرآن. یہ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی تصنیف ہے کہ جس نے علماء کے ذہنوں کے اندر سے اس ابہام کو ختم کر دیا تھا کہ اردو کی کتابوں میں علوم نہیں ہیں. علماء کا یہی خیال تھا. حضرت اقدس علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اردو کی کتابوں میں علوم کا تو مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر جب سے میں نے بیان القرآن کا مطالعہ کیا ہے تو مجھ کو اپنا یہ خیال بدلنا پڑا. اللہ اکبر. علوم و معارف کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے بیان القرآن، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. الغرض حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں بیان القرآن لکھ رہے تھے، تو جس دن اس مرغی کو اس متعینہ وقت پر کھولنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی، اتفاق سے وہی وقت لکھنے کا بھی تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے لیے تشریف لائے اور لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، لکھنا شروع کیا تو کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کسی طرح کی کوئی علمی بات، قرآن پاک کی کوئی تفسیر، کوئی نقطہ ذہن میں نہیں آتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ روزانہ میں آپ کے کلام کی تفسیر کرتا ہوں مگر میں آج لکھ نہیں پا رہا ہوں، میرا ذہن و قلب کام نہیں کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ آپ نے کل اس مرغی کو کھولنے کی ذمہ داری لی تھی اور وہ وقت گزر چکا ہے، آپ نے اب تک اس کو نہیں کھولا ہے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بھول گئے تھے، اور اس بھول کی وجہ سے اس مرغی کو تکلیف ہو رہی تھی، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ سے علوم و معارف کو واپس لے لیا، علوم و معارف کو ہٹا دیا، اور ان کا القاء نہیں ہو رہا ہے، علوم و معارف کا وہ نزول نہیں ہو رہا ہے جو روزانہ ہوتا تھا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کرتے ہوئے گئے، اس مرغی کو کھولا اور اس کے بعد میں آ کر کے بیٹھے تو لکھنا شروع کیا تو لکھنے لگے، لکھا، اللہ تعالیٰ کے علوم و معارف نازل ہونے لگے، ان کا انشراح ہونے لگا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روز لکھتے تھے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بے زبان جانوروں کا بھی کس قدر خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور ہم لوگ سردیوں میں اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کرتے ہیں، اسی طریقے پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان جانوروں کی سردیوں کا بھی انتظام کریں، سردیوں سے بچاؤ کے لیے نظم کریں کہ جن کو ہم پالتے اور پوستے ہیں، جن کا ہم دودھ دوہتے ہیں، جن سے ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تو پوری حفاظت کر لیں اور جو جانور ہماری ماتحتی میں رہتے ہیں وہ سردی یا گرمی میں پریشان ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے زبان جانور آ کر کے شکایتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی اونٹ وغیرہ کو بہت پتلا یا دبلا دیکھتے تھے تو اس کے مالک سے بات کرتے تھے اور اس کو ہدایت دیتے تھے کہ آپ اس کے کھانے پینے کا صحیح انتظام کیجئے، آپ اس کی فکر کیجئے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔